داخل ہو جائے اسے بھی معاف، ہر ایک کو معافی، جس نے میرے دندان مبارک شہید کیے اسے بھی معافی، جس نے میرے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی اسے بھی معافی، ہر ایک کو معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اسلام کہاں تلوار کی زور پر پھیلا؟ فاتح ہوتے ہوئے بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جب غلبہ ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ اس نے ہمارے ساتھ چند سال پہلے، 13 سال بہت عرصہ، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، بہت مختصر سا وقت گزرا تھا، آپ لوٹ کر آئے تھے چاہتے تو سب کچھ یاد تھا کہ کنہوں نے ہمارے ساتھ خانہ کعبہ میں زیادتی کی ہے، کنہوں نے ہمارے خاندان والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کنہوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے، ہر ایک سے چن چن کر آپ چاہتے تو بدلہ لیتے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ اسلام کی فطرت اور اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاف فرما دیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو اے پیغمبر تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو معجزات کیوں نہیں دیے؟ کوئی معجزہ بھی، کوئی نشانی دے کر بھیجتے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ پہچان لیتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے خاندان اور قبیلے کے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسا ایک آدمی نبی کے نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم اس کو تسلیم کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نشانی اللہ کو دے کر بھیجنا چاہیے۔ حالانکہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بتا دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس نے ہمیں نشانی کیوں نہیں دیا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے نشانی کیوں نہیں دے کر بھیجا ہے، لہذا ٹھیک ہے تمہیں اگر نہیں ماننا ہے تو تم نہ مانو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی اس وقت کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد تو سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن خود ہی تھا، خود یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر کسی استاد سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے بغیر پڑھے ہوئے اس قرآن کو آپ نے یاد بھی کیا اور سنایا بھی لوگوں کو۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہی تھا، یہ نشانی ہی تھی سب سے بڑا معجزہ۔ دوسری بات، اس کے بعد پے در پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات دکھائے ہیں، کئی معجزات اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے کہا کہ ہاں یہ دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، پتھر کو اشارہ کرنا کہ وہ پانی کے اس پار سے تیر کر آپ کے سامنے آ جانا، بند مٹھی میں کنکری جو ہے وہ شہادت دے رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، یہ سارے معجزات ہی تو تھے۔ اللہ کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، اگر یہ معجزات میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے دکھلا دوں ان کے کہنے کے مطابق تو یہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ مانیں گے نہیں، جیسے کہ پہلے ہو چکا تھا، پہلے شق القمر کا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مانگا تھا کہ اے محمد اگر تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو